بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے پہلے تمہید اس لیے باندھی کہ آپ کا موڈ بھی اچھا ہو جائے اور بات بھی سچ کی ہے میں نے. تو آپ کسی بھی بات پہ نا فوراً آپ معذرت کر لیتے ہیں، آپ سوری کہہ دیتے ہیں، آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اس سے دل جوئی ہوتی ہے. دیکھو انسان تو چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو اور اونچا کر دیتا ہے. یہی ہم نے سیکھا دعوت اسلامی سے. اچھا، اب کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت آپ ناراض مت ہوئیے گا، اور مجھے پتا آپ ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ سنیوں کے، اتاریوں کے اور مسلمانوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے، اور دعوت اسلامی کی بھلائی اور فائدے کے لیے کر رہا ہوں. کہ میں عوام کا آدمی ہوں نا، میں پبلک میں ہوتا ہوں. پبلک سے مجھے باتیں جو سننے کو ملتی ہیں اور جو باتیں مجھے مل رہی ہیں، جو میسیجز آ رہے ہیں، جو لوگ میرے ارد گرد اطراف میں جو باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو امیر علیہ سنت کی پیدائش کی خوشی میں جو آپ نے پروگرام کیا تو، اور اس میں جو نعرے بازی ہوئی، وہ تو سب کو پتہ ہے نا، وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور ماشاءاللہ آپ بھی جھنڈے لے کر ہاتھ میں، اور بڑے آپ مطلب اس میں ایک طرح سے گم تھے، اتنے ڈیپ تھے آپ مطلب مرشید کی محبت میں. تو سب نے دیکھا الحمدللہ. اور اس پر جو عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت نے جو تشویش پائی گئی ہے، اس کے لیے آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے حاجی امین کو وضاحت کے لیے بھیج دیا اور انہوں نے وضاحت کر دی. لیکن یہ وضاحت پبلک نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. اس وضاحت کو پبلک نے اور علماء اہل سنت نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو آپ پتہ کیا کریں، اب یہ جو لوگوں میں انتشار آ گیا ہے، اور یہ جو یہی لوگ ہیں نا جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہمیں ڈونیشن بھی دیتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، اور ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں. ابھی ان لوگوں کی ہی مطلب ایک اللہ کی رضا کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں میں یہ تشویش کو، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہی شروع ہوئی نا یہ تشویش، بھی آپ کی وجہ سے ہی یہ پھیلی. تو آپ ہی آگے ہے نا، آپ مدنی چینل پہ آ جائیں. آپ تو ایسے تو آتے ہی ہیں، کتنا آتے ہیں، 4-4 6-6 گھنٹے کا پروگرام ایسے دورانیہ دیکھا جائے تو آپ کو لوگ دیکھتے ہیں. تو 1-2 منٹ کے لیے آ جائیں عوام اہل سنت کے لیے اور اتاریوں کے لیے اور دعوت اسلامی کی خاطر. آپ آگے پھر بس 2 جملے کہہ دیں کہ بھائی اس دن جو ہوا اس پر میں معذرت چاہتا ہوں. معذرت کریں آپ. اچھا، یہ ادھر وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، یہاں پر معذرت کی ضرورت تھی. اب کچھ لوگ آپ کو کہہ بھی رہے ہوں گے اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو نعرے بھی امیر اہل سنت کے تھے. تو نعرے امیر اہل سنت کے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے نا. اب یہ تھوڑی کہ اگر نعرے امیر اہل سنت کے تھے تو اب وہی امیر اہل سنت کے لیے لگا دی جائیں. مجھے پتا ہے کچھ لوگ آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، میٹھی نیند سلا رہے ہیں کہ یار نہیں فکر کرو، وضاحت دے دی ہے بہت ہے. نہیں، وضاحت بہت نہیں ہے، قسم خدا کی وضاحت بہت نہیں ہے. وضاحت کچھ بھی نہیں ہے. وضاحت نے تو اور بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ کر دیا بے قرار اور بے چین کہ یار یہ کیا. مطلب کئی لوگوں نے تو کہا ہے کہ یہ لنگڑی لولی وضاحت ہے، اور کئی لوگوں نے کہا کہ یہ تو لالی پاپ دے دیا. یہ نہ کریں پلیز. آپ اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر، اپنے پیر صاحب کی خاطر اور دعوت اسلامی کی بقا اور دعوت اسلامی کی خاطر پلیز آپ آ جائیں مدنی چینل پر 2 منٹ کے لیے. آپ آ جائیں پہ، وہ جو بھی ہوا وہ غلط ہوا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. بس ختم ہو گئی بات. اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگنی ہے نا، اور اتنے لاکھوں لوگوں کی جو بے چینیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. حالانکہ آپ کے پاس بہت ساری دلیلیں آپ پیش کر سکتے ہیں. 2 گھنٹے کا پروگرام کر دیں اس کے اوپر کہ یہ سب جائز ہے اور یہ سب ہو سکتا ہے اور کر سکتے ہیں اور فتوے مل سکتے ہیں اور سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اب جیسے میری ماں ہے، میں میری ماں کو ماں ہی کہوں گا. اگر میں بولوں باپ کی بیوی ادھر آ، تو کوئی بھی مفتی میرے اگینسٹ فتویٰ نہیں دے گا، کیونکہ وہ میرے باپ کی بیوی ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا بھائی ماں تو میری 9 مہینے کے بعد بنی، بیوی تو پہلے بنی تھی. تو لیکن کوئی بھی نہیں کہے گا ماں کو باپ کی بیوی، کبھی بھی نہیں کہے گا. تو پلیز آپ یہ کریں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے آج تک جو دیوبندی وہابی اور ان لوگوں کو آج تک ہم ہمارے علماء فتوے دے رہے ہیں اور ان کو پروف کر رہے ہیں، قرآن سے آیتیں نکال کر، احادیث سے آیت نکال کر آج تک ان کو جواب دیتے رہے. ان کو اب تک یہ وہ مطمئن نہیں ہوئے ہیں. خیر اس کی ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. ہمارا کام تو مطمئن کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہمارے علماء نے بڑی جد و جہد کر کے اور وہ ان کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
ہمارے سنی جب جا کے بولتے ہیں نا ان کو کہ بھائی وہ وہابی ایسے کہہ رہے ہیں، تو وہ پھر ہمارے علماء ہمیں آیتیں سناتے ہیں، ہمیں احادیث سناتے ہیں، اور ان کو بھی بیانات جلسوں میں بیانات کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے نبی پاک کی میلاد کا، یہ ثبوت ہے نبی پاک کی میلاد کا، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں صحابہ نے نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں. ٹھیک ہے، ان کے بعد یہ ایک جملہ رٹا ہے، صحابہ نے نہیں بنایا. اب میرے بھائی آپ یہ بتائیے کہ امیر اہل سنت کے لیے میلاد ثابت کرنے کے لیے آپ کہاں سے حدیثیں لائیں گے؟ کون سی حدیثیں لائیں گے اور کون سی قرآن کی آیت لے کے آئیں گے؟ جو قرآن کی آیت نبی پاک کے لیے ہے وہ سورہ دوحہ میں ہے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ تو نبی پاک کے لیے ہے. اب وہ پھر آپ کو امیر اہل سنت کے لیے آپ کو وہ سنانی پڑیں گی کہ بھائی نعمت کا چرچا کرو. تو حضرت بہت معاملات خراب ہو جائیں گے. پھر ہر مرید اپنے پیر کا جلوس نکالے گا. پھر ہم لوگ ہیں نا سنی، یہ جلوسوں میں رہ جائیں گے، 11ویں میں ہی رہ جائیں گے، اور میلاد اور یہ جلسے جلوس پیروں کی میلاد اسی میں رہ جائیں گے. پھر دین کا کام کب کریں گے؟ تو بھائی ہمیں تو دین کا کام کرنا نا. ہمیں تو امیر علیہ سنت نے کیا سنایا کہ دین کا ہم سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. امیر علیہ سنت نے ہمیں بدعتیں عام کرنے کے لیے تو نہیں کہا نا، سنتیں عام کرنے کے لیے کہا. تو سنتوں کا کام کرے بھائی. دوسرا، مدنی چینل تو قوم کی امانت ہے. دیکھو قوم کے چندے سے چل رہا ہے. اب قوم کے چندے پر آپ کو مدنی چینل پہ تو ایک منٹ کے لیے قرآن حدیث سکھانا ہے. تو یہ تو نہیں کہ دیکھو قوم کے پیسے پر چلنے والا مدنی چینل، اس پر آپ مطلب ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ بھائی اپنے پیر کی آپ نے اتنی 1.5-2 گھنٹے کی آپ نے وہ لگا دی نا، تو یہ تو آپ کو اس کا حق نہیں ہے. ہاں پیر کا میلاد منائیں، ضرور منائیں. ہم اپنے کمرے میں بنائیں، اپنے گھر میں بنائیں، چلو مسجد میں بنا لو، لیکن اس کو پھر مدنی چینل پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ مدنی چینل نہیں، اتاری چینل ہے. اس کا نام جو ہے نا مدنی چینل سے بھی ہٹاؤ، تو مدینہ شریف کا نام اس چینل کے ساتھ نہیں لگاؤ، کیونکہ مدنی باتیں کم ہوتی ہیں، اتاری باتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام اتاری چینل رکھ دو. تو دیکھیں یہ کچھ باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے غدار دعوت اسلامی کا نام نہیں دیں گے، اور نہ ہی بے وفا کا نام دیں گے، اور نہ ہی آپ اپنے اگینسٹ مجھے سمجھیں گے، نہ ہی مجھے اپنا دشمن سمجھیں گے. امید کرتا ہوں میں آپ سے. تو پلیز ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ ہے میری، ان چیزوں کو دیکھیں آپ. یہ لوگوں میں ہمت نہیں آپ تک بات پہنچانے کی. الحمدللہ میں اتنی وہ رکھتا ہوں اپنے اندر، میرے کو کانفیڈنس ہے پیارے نبی کے کرم سے اور پیر و مرشد کی نظر کرم سے کہ حق بات کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں میں، الحمدللہ. تو بس یہ اتنی سی میری گزارش ہے. امید ہے آپ نگران شورا ہے، آپ کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، امیر اہل سنت کا آپ پر اندھا اعتماد ہے. تو پلیز آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اچھی طریقے سے. جزاک اللہ. اور حضرت دوسری بات یہ ہے کہ مدنی چینل کو تو مطلب عام مسلمان تو نہیں دیکھتے ہیں. جو ریگولر مسلمان ہیں، جو نیوٹرل مسلمان ہیں، وہ دیوبندی اور وہابی تو دیکھیں گے نہیں. ان کے لیے تو شاید یہ شرک ہو جائے گا دیکھنا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر وقت اس میں تو یا رسول اللہ کا ہوتا ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ تو مطلب اتاری جو ہے نا، اتاری وہ بھی کون سے اتاری؟ کٹر اتاری. ہاں اچھا، کٹر اتاریوں کو بھی بتا دوں کہ جو شورا کے جتنے بھی ارکان ہیں نا اپنے، ماشاءاللہ 26 ارکان جو حضرت صاحب کے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کو فرشتوں سے کم نہیں سمجھتے. تو اگر کوئی ان کی بات کرے نا تو وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. تو ایسے اتاری دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ٹی وی دیکھنے کا جو ہے نا رجحان ہے ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. تو آپ کیوں نہ سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز وغیرہ صحیح طریقے سے چیک کرا کے، کوئی مفتش سے کرا کے اور وہ اپلوڈ کیا کریں، اس سے دین زیادہ پھیلے گا. اور کوئی دیکھ لیتا ہے. اچھا، مدنی چینل کے لیے باقاعدہ طور پہ گھر پہ آگے پھر وہ کھولنا پڑتا ہے نا، تو بہت کم ٹائم ہوتا ہے. دیکھنے والے بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دیکھتے ہیں. 24 گھنٹے مدنی چینل چلتا رہتا ہے، اور اس پہ اتنا پیسہ لگ رہا ہے، اور اس کے چندہ اس کو یعنی اس کو ایک ایندھن دینا پڑتا ہے نا صحیح ٹھیک ٹھاک. تو لوگوں کا جو چندہ ہے، ڈونیشن ہے، وہ سارا تقریباً سمجھ لو کہ مدنی چینل میں لگ جاتا ہے. اور جب وہ نافلہ سے نہیں چلتا تو پھر زکوٰۃ کو ہلا کر کے ڈالا جاتا ہے.
کیونکہ آپ نے اپنے چندے کی رسیدوں پہ کیا لکھا ہے کہ ہر نیک، جائز، دینی، مذہبی، اصلاحی اور خیر خواہی، بھلائی، کوئی شک تو چھوڑی نہیں ہے، سبھی اس میں ڈال دی ہیں، تو اس میں استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑی مطلب سمجھ لینا کہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت ہے، کیونکہ یہ حق آپ نے مانگا نہیں ہے، آپ نے چھین لیا ہے۔ چھین کیسے لیا ہے کہ رسید پہ لکھ دیا آپ نے، اب میں چندہ دے رہا ہوں، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اب میں بول رہا ہوں بھائی وہ فیضان مدینہ کے جو ہمارے شکاگو کے فیضان بھائی ہیں نگران، میں بولا یار یہ کیا ہے؟ بولے نہیں یہ تو سب لکھا ہوا ہے، یہ مطلب مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ہوا نہیں ہوں۔ کافی لوگ اس کے اوپر بھی ہے نا معترض ہیں کہ یہ کیا بھائی، ہم دے رہے ہیں زکوٰۃ غریبوں کو پہنچانے کے لیے، اور انہوں نے تو یہ سب لکھ دیا ہے کہ یہ کسی بھی کام میں لگا سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اصلاحی جو ہے وہ تو مدنی چینل ہے، اور خیر خواہی ہے جو وہ رکن شوراؤں کی سب کی تنخواہیں ہیں، گاڑیاں ہیں، پیٹرول ہیں، خادمین ہیں، محافظ ہیں، ان کو تو حارثین بھی دیے ہوئے ہیں، گارڈ بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں، پیٹرول بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ سب پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو عوام کا ہی چندہ ہے نا۔ اب عوام کے چندے کو آپ جس طرح بھی استعمال کر لیں۔ اور سب سے بڑا جو ہے نا مسئلہ ہمارا ہے مدنی چینل، جس میں کروڑوں روپے لگ رہے ہیں، اور سب سے بڑا دکھ بھی اس بات کا کہ زکوٰۃ کو ہلا کر کے اس میں لگا رہے ہیں۔ یہ تو غریبوں کا حق ہے، غریب تو غریب ہی رہ گیا بیچارہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام ہمیں اس لیے بتایا کہ غریب بھی اچھے طریقے سے رہ سکے۔ تو غریب تو وہی غریب ہے، نہ اس کی جسم پہ کپڑا ہے، نہ اس کے پیٹ میں نوالا ہے، اور جو زکوٰۃ کے پیسے آ رہے ہیں، فطرے کے پیسے آ رہے ہیں، وہ بڑی بے دردی سے ہیلا کرنے کے بعد چینل میں لگ رہے ہیں۔ اس لیے میں کہا نا اس کو مدنی چینل نہ کریں، اس کو اتاری چینل کرتے ہیں، بلکہ خیراتی چینل کرتے ہیں، خیرات سے بلکہ زکوٰۃی چینل کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کو ہلا کر کے چل رہا ہے۔ تو بھائی یہ مدنی چینل کو آپ کم کر دیں، 24 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے، 12 گھنٹے کر دیں، صبح 12 گھنٹے دکھائیں، وہی رات کو 12 گھنٹے دکھا دیں، تو اس طرح بھی کافی خرچہ کم ہو جائے گا۔ یا 8 گھنٹے چلائیں۔ اور بھائی آپ یونیورسٹی کھولیں، اسلامی یونیورسٹی کھولیں، اسلامی کالج کھولیں، جو ہمارے مدرسین ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے امام ہیں مسجد کے، ان کے بچے کہاں جا کے پڑھیں، ان کے بچوں کو وہاں پہ پڑھائی کرنے کو ملے۔ اور پھر ان کی تنخواہیں بھی اتنی کم رکھی ہیں ہم لوگوں نے کہ وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہیں۔ خود ابھی میں نے کہا ہے کہ بھائی جس کی 30-40 ہزار تنخواہ ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، تو یہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہیں گے۔ یہ کب، ابھی تو ان کے بچے چھوٹے ہیں، پھر ان کے بچے کالجز میں جائیں گے تو کہاں سے پیسے آئیں گے، پھر ان کے بچوں کی شادیاں ہوں گی تو کہاں سے پیسے آئیں گے۔ اور میرے کو نہیں لگتا کہ اب ان کے بچے بھی حافظ اور قاری اور عالم اور امام مسجد بنیں گے، کیونکہ کراچی کا بھیک مانگنے والا بھی جو ہے نا روز کے 2,500-3,000 روپے بنا لیتا ہے، مہینے کے 1,00,000 روپے، اور ہمارے جو امام ہیں ان کو 25-30 ہزار روپے ملتا ہے۔ تو ان کے بچے تو عالم نہیں بنیں گے، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی سنی عالم ملے گا بھی نہیں، اللہ نہ کرے۔ تو ان باتوں پہ غور کریں انشاءاللہ، اور دیکھیں اگر آپ اس پر غور کرتے ہیں اور اس کے پہ کچھ چینج لاتے ہیں تو آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا، یہ بہت بڑا دعوت اسلامی پر اور سنیوں پر، اتاریوں پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا۔